اور رمضان المبارک کی اہمیت و عظمت کو اس مہینے میں بارہا سنا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ اگر ہماری زندگی میں رمضان ہے تو پھر سنتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے اور اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو دین کا داعی بنائے۔ تو معزز سامعین کرام، فضائل تو آپ سن چکے ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کے 21ویں تاریخ کو حیدر کرار مشکل کشا امام المشارق والمغارب حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ چونکہ ہم عموماً دنوں کی نسبت سے جن شخصیات کی جو جس دن سے نسبت ہوتی ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس دن ان کا تذکرہ کیا جائے۔ چونکہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یقیناً تو ہمارے ذکر میں میں محسوس کرتا ہوں کہ بڑی کمی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو مقام، مرتبہ، جو عظمت عطا کی، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اور بالا تر ہے۔ ایک عام صحابی جنہوں نے اگر لاسٹ مومنٹ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اسلام لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہوں، اور تھوڑا سا وقفہ بھی، 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کا وقفہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے گزارا ہو، تو اب ان کا 1 سیکنڈ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں سرکار کی زیارت کرنا، اب انہیں ایک عام انسان سے اس اعلیٰ مقام تک پہنچنے میں انہیں وہ دیدار مدد دیتی ہے کہ آدمی سوچتا رہ جائے کہ ایک عام انسان کا مقام کیا ہے، اور اس صحابی رسول جس نے صرف 1 منٹ کے لیے یا 1 سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، آدمی اس کے مقام و مرتبے کو نہ ہی پہنچ سکتا ہے، نہ ہی اس کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ عام آدمی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اور میرے صحابہ میں سے کسی کا 1 مٹھی جو کا خرچ کرنا، وہ جو ہے 1 پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنا، وہ 1 مد جو ہے جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ صحابی کا مرتبہ و مقام کیا ہے۔ تو اب یہ تو وہ صحابی رسول ہیں جو عام صحابہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھوڑی دیر انہوں نے بیٹھا ہو۔ اب وہ صحابہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رات و دن رہے ہوں، اور وہ صحابہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک رہے ہوں، ان کا مقام و مرتبہ یہ تو ان سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ جیسا کہ امام طبرانی نے ایک روایت نقل فرمائی کہ شہدائے بدر کی عظمت کیا ہے، اس کو نقل کرتے ہوئے ایک حدیث روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی
اللہ تبارک و تعالی اسے تقوی کی دولت سے نوازتا ہے اور اس کے دل کو اپنی معرفت سے بھر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ اپنی زندگی کے عروج کو پہنچتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی کا حال کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزارا اور پوری زندگی کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور ایسے ہی اس کی زندگی گزری یہاں تک کہ ایک لمبی عمر پائی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، اور اس دوران اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری ہی ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور اس حال میں وہ اس دنیا سے جاتا ہے لمبی عمر پا کر۔ صحابہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں؟ کیا تم اس کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا فضیلت عطا کی ہے؟ تو یقیناً آپ خود سوچیں کہ وہ بندہ مومن جو بچپن سے ہی تقوی و پرہیزگاری میں زندگی گزاری ہو اور اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہو، گناہ کا کوئی شائبہ نہ ہو، تو اس کے مقام و مرتبے کا کیا حل ہوگا؟ لیکن قربان جائیں، آگے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی تقوی میں گزاری، جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، اس کا مقام و مرتبہ تو اپنی جگہ، لیکن اے میرے صحابہ، بدر کی رات سرکار فرماتے ہیں آج کی رات جو نعمتیں، جو عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے وہ اس سے کہ ساری زندگی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب آپ سوچیں، ان میں ایسے بھی صحابہ تھے ہوں گے کہ جنہوں نے جنگ بدر سے چند دن پہلے بھی اسلام قبول کیا ہوگا، وہ بھی شریک رہے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی کے عالم کے تعلق سے بھی، ان کی عظمت کے تعلق سے بھی سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی بھی عظمت کا حال یہ ہے کہ جس طریقے سے بچپن سے لے کر لمبی عمر پا کر آدمی تقوی اور پرہیزگاری میں گزار کے اس دنیا سے چلے جائے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور اس کی پوری ساری زندگی کی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے لیے ایک رات میں عطا کر دی ہے۔ تو اب بدر والے صحابہ کا کون کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی ایسے ہی کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بدری صحابہ ہیں ان کا مقام و مرتبہ سب سے افضل تر ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جنگ بدر کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر میں جو صحابہ آپ کے ساتھ شریک رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں انہیں سارے لوگوں میں سب سے افضل ترین جانتا ہوں، یعنی سب سے بہتر جانتا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے سارے انسانوں میں افضل ترین ذات جو ہے وہ بدری صحابہ کی ہے، ایسے ہی فرشتوں میں سب سے افضل ترین فرشتے وہ ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی، یعنی وہ 5000 جو فرشتے جنہوں نے بدر میں شرکت کی، ان کا مرتبہ مقام جو ہے دوسرے فرشتوں سے افضل ہے، اور تمام صحابہ سے افضل جو ہے ترین صحابہ کی مرتبہ اور مقام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں۔ یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ان کے تعلق سے یہ تک فرما دیا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہے کرو اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، مغفرت کر دی۔ اب آپ سوچیں کہ اتنی بڑی خوشخبری ملنے کے باوجود بھی کہ جو چاہیں کریں اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی ایسا ملا ہوگا کہ تہجد کو کوئی چھوڑتا ہوگا، سنت کو کوئی چھوڑتا ہوگا، یہ کہے کہ ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، اور بدری صحابہ میں سے کہ ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عطا کی ہے، اب تم جو چاہے کرو اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ نہیں، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مشغلہ یہ تھا کہ رات بھر عبادت کرتے، عبادت کر کر کے تھک جاتے، کوئی تابعی دیکھتا انہیں اور پوچھتا اپنے آپ پہ تو آپ رحم کریں، اتنی عبادت نہ کریں، تھوڑی دیر آپ آرام کیا کریں۔ تو صحابہ کا جواب یہی ہوتا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرے سارے ساتھی صحابہ جو ہے پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزر جائیں اور میں رہ جاؤں؟
میں رہ جاؤں؟ یعنی اس مقام و مرتبے کو پہنچنے کے باوجود بھی جو قطعی طور پر جنتی ہے جو صحابہ اکرام، اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے کوتاہی کر کے اپنے دوسرے صحابہ دوست سے پیچھے رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو کس منصب پر، کس مقام پر اور کس عظمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز فرمایا۔ یہ تو دوسرے صحابہ ہیں جنہوں نے کسی نسبت کی وجہ سے یہ چیز پائی۔ تو آپ خود سوچیں کہ ان صحابہ کا یہ حال ہے، اور وہ صحابی جن کے تعلق سے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، وہ صحابی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ صحابی جس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، وہ صحابی جس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ ان کی نسبت بذات خود ڈائریکٹ رسول اللہ سے ہے، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، مفہوم حدیث ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی ہے ہمارے زمانے میں کہ وہ آدمی خوش عقیدہ مسلمان ہے یا بد عقیدہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جاننے میں دشواری ہوتی ہے، کیوں؟ آپ کی بھی داڑھی ہے، آپ نے بھی کرتا ازار پہنا ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، اور اس نے اپنے مخصوص وضع قطع نہ اپنایا ہو، پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو پہچانے کیسے؟ جب تک کہ آپ اس کو ٹٹولیں گے نہیں، کچھ بات کریں گے نہیں، جب تک کہ وہ میلاد پر اعتراض نہیں کرے گا تب تک آپ جان نہیں سکیں گے، جب تک وہ جو ہے آپ کے رسومات پر، معمولات اہل سنت پر وہ قدغن نہیں لگائے گا آپ اس کو پہچان نہیں سکیں گے۔ لیکن قربان جائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کے درمیان فرق بتا دیا، کیسے آدمی پہچانے کہ فلاں شخص مومن ہے، کہ فلاں شخص مومن ہے، منافق ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، صحیح معنوں میں وہی مومن ہے۔ تو رسول نے ایک علامت بتا دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے گویا کہ محبت علی کو جو ہے ایک تھرمومیٹر انہوں نے بنا لیا تھا کہ کسی کو اگر پہچاننے میں دشواری ہوتی کہ یہ جو ہے واقعی جو ہے مومن ہے یا منافق ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ایسے بھی اقوال ملتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ ہم جو ہے ان لوگوں کے درمیان علی کا تذکرہ چھیڑ دیتے، اس کے چہرے کو دیکھتے کہ اگر اس کا چہرہ کھل اٹھتا تو سمجھتے کہ مومن ہے، اگر اس کے چہرے میں پسمردگی آ جاتی سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ تو گویا کہ بات یہ سمجھ میں آئی، مومن اور منافق کے درمیان فرق ہی جو ہے وہ علی ہے، فرق ہی جو ہے وہ علی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا حال یہ ہے کہ سرکار نے تو یہاں تک دعا فرمائی، روایت میں آتا ہے کہ مولا تبارک و تعالی جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ اب کون علی سے دشمنی لے گا؟ گویا کہ وہ خدا سے دشمنی لینا ہے۔ علی سے محبت کرنا گویا کہ خدا سے محبت کرنا ہے، علی سے محبت رسول سے محبت ہے، اور علی سے دشمنی رسول سے دشمنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بیان فرمائی، اور آپ فضیلتوں میں دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ چند لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ آئے اور حضرت عباس سے عرض کیا کہ ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں لیکن تنہائی میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چلو لوگ یہاں ہیں، تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ باہر گئے، تھوڑی دیر بعد وہ صاحب جو لوگ بیٹھے تھے، راوی کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے اور ناراضگی کے عالم میں آپ واپس آئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات بھی ایسی، کیا بات انہوں نے کر دی کہ جس کی وجہ سے آپ ناراض نظر آتے ہیں،
کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے آپ دامن جھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس کے تعلق سے میں نے خود زبان رسول سے 10 خصلتیں 10 تعریفیں سنی ہو، اس شخص کے تعلق سے یہ لوگ بدگوئی کرتے ہیں، تو کیا میرے چہرے پر جو ہے غضب کے آثار نمایاں نہیں ہوں گے؟ میں دامن نہ جھاڑوں؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر کون سی ذات تھی کہ جس کے تعلق سے لوگ برائی بیان کر رہے تھے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی اور نہیں بلکہ وہ علی تھے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا آخرکار وہ کون سی خصوصیت ہے کہ جس کی آپ تعریف کرتے ہیں اور انہیں برا کہتے ہیں جو علی کو برا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو جس کے نکاح میں دیا، کیا میں اس کی برائی برداشت کروں؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے تعلق سے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کیا مجھ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی برائی برداشت کروں؟ کہ جس کے طاقت و قوت کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان خیبر میں فتح جس کے مقدر تھی اس کے ہاتھ میں علم عطا کیا کہ رسول علم عطا کرے، کوئی اس کی برائی بیان کرے تو مجھے کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 فضیلتیں بیان فرمائی، گویا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بتا دیا کہ علی کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ حضرت کے علی کی برائی سننے کے لیے ہمارے کانوں کو ہرگز یہ بات گوارا نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعلق سے ذرہ برابر برائی بیان کی جا سکے۔ اور خود حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک معاملہ پیش آیا تو ہمیں جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ناراضگی ہوئی، تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خط لے کر گئے حضرت علی کی شکایت لے کر کہ حضرت علی نے ایک معاملہ کیا، یعنی جو جنگ کے وقت جو ہے مال غنیمت حاصل ہوتی ہے اس میں ایک لونڈی حضرت علی کے حصے میں آ گئی۔ تو یہ شکایت لے کے پہنچے تو حضرت بریدہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، چونکہ انہیں حضرت علی سے ناراضگی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بریدہ بتاؤ کیا تم علی سے ناراض ہو، علی سے بغض رکھتے ہو؟ چونکہ ان کے دل میں وہ بات تھی، ناراض تھے۔ تو حضرت بریدہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے ناراضگی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے بغض نہ رکھ، ہو سکے تو اس سے محبت کر۔ اور سرکار نے حضرت بریدہ کو دعا دی کہ اللہ اس کے دل میں محبت کو زیادہ کر دے۔ تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میرے دل میں حضرت علی کے تعلق سے برائی تھی، لیکن جو ہی سرکار نے فرمایا کہ علی سے بغض نہ رکھ، محبت کر، اور اللہ تجھے محبت علی کے تعلق سے زیادہ کرے، تو فرماتے ہیں کہ اب اگر کسی ذات کے تعلق سے میرے دل میں محبت سمائی ہے کوئی اور نہیں، وہ علی کی ذات ہے، وہ علی کی ذات ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت جو ہے تو یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے، یہ جو ہے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضل و کمال سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نوازا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اگر اسی ٹاپک پہ صرف بیان کیا جائے کہ حضرت علی اور علمی مقام، پوری تقریر بھی اس چیز پر ہو سکتی ہے، لیکن بہت ہی بلند و بالا مقام ہے، چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت، روحانی قوت سب سے نوازا تھا، اور یہی وجہ ہے امام المشارق والمغارب کہے جاتے ہیں، سارے اولیاء کے سردار کہے جاتے ہیں۔ جب تک کہ ولایت ان کے چوکھٹ سے ہو کر نہ نکلے وہ ولایت قابل قبول نہیں ہے۔ جس پر حضرت علی کی مہر ثبت نہ ہو اس پر وہ ولایت قابل قبول نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا تذکرہ یقیناً قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ امام طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اس آیت کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کے لیے ان کے دلوں کو کھول دیا، وہ کون ذات ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے ایک جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور دوسری ذات جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے، کہ جن کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ حضرت علی کا جو ہے تذکرہ گزشتہ کتابوں میں بھی اس چیز کو ملتے ہیں۔ امام عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالی عنہ شواہد النبوہ میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی ایک جنگ کے موقع پر
اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، سخت پیاس لگی، لوگوں نے آگے آپ سے التجا کی، اے امیر المؤمنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہمیں سخت پیاس لگی ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، آپ یہاں پڑاؤ ڈالیں اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم پانی کو تلاش کریں، جہاں تک ہو سکے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہم جو ہے پانی کو تلاش کرنے میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہر چہار جانب آپ نے نظر دوڑائی، دوڑانے کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا چلو اس طرف چلتے ہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود وہاں تشریف لے گئے، ایک جگہ پر اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ یہاں کھدائی کرو، لوگوں نے وہاں کھدائی کی، ایک بہت بڑا پتھر آیا، لوگوں سے کہا اس کے نیچے پانی ہے، اس پتھر کو ہٹاؤ، لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی لیکن لوگوں سے وہ پتھر ہٹ نہ سکا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روحانی اور جسمانی طاقت کا یہ علم تھا کہ آپ نے ایک ہی انگلی سے اس پتھر کو ہٹا دیا، ہٹایا اور اس کے نیچے آپ نے دیکھا پانی کا چشمہ جاری ہے۔ آپ نے کہا کہ سب سیراب ہو جاؤ، سارے لوگوں نے پانی پیا، پانی مشکیزے میں پانی آپ سب لوگوں نے جمع کیا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے قریب ایک جو ہے گرجا گھر تھی، اس میں جو ہے اس میں سے ایک پادری آیا، آنے کے بعد کہا کہ کیا آپ رسول ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نہیں میں رسول نہیں ہوں۔ پھر آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس امت کا اس وقت امیر المؤمنین ہوں اور کوئی اور نہیں بلکہ داماد رسول ہوں، رسول آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ میں جو ہے یہاں برسوں سے رہتا ہوں اور مجھ سے پہلے بھی انتظار میں کئی پادری یہاں رہے ہیں، بلکہ اس کنیسے کا وجود ہی جو ہے اس کنویں کے تعلق سے ہے۔ ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہاں قریب میں ایک کنواں ہے، اس کے اوپر ایک پتھر ہے اور اس کو وہی شخص اٹھائے گا جو وصی رسول ہوگا، جو داماد رسول ہوگا۔ لہذا آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس پتھر کو اٹھانے والا، اس کنویں کو بازیاب کرنے والا کوئی اور نہیں، آپ کی ذات ہے۔ فوراً آپ کے ہاتھ میں مشربہ اسلام ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فوراً سجدے میں گرے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور عرض فرمانے لگے، عرض کرنے لگے مولا تبارک و تعالی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم جیسوں کا ذکر جو ہے پچھلی کتابوں میں بھی رکھا ہے، پچھلی کتابوں میں بھی ہم جیسوں کا ذکر رکھا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو کوئی کیا بیان کرے، کوئی کیا بیان کرے۔ امام عبد الرحمن جامی، امام نبہانی نے بھی اس کو نقل کیا، دوسرے راویوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک غلام آیا، وہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا، کہا کہ آپ مجھے شریعت جاری فرما دیجئے، میں نے چوری کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی سزا مجھے دنیا میں ہی مل جائے، آخرت کے لیے میں اس کو ڈیلے کرنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے شہادت لی، کیا واقعی تو نے چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے چوری کی سزا کیا ہے؟ عرض کیا ہاں مجھے پتہ ہے، اسی لیے تو آیا ہوں تاکہ دنیا میں ہی سزا سے بہرہ ہو جاؤں اور آخرت میں جو ہے اس کی مجھے کوئی سزا نہ ملے، بدلہ نہ ملے، چوری کی سزا نہ ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے ہاتھ کو کٹوا دیا اور وہ ایک ہاتھ درد کے مارے گیا، ایک طرف بیٹھا، صحابہ اکرام دوسرے صحابہ وہاں حاضر آئے اور تابعین بھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے، تیرے ہاتھ کو کس نے کاٹا؟ اس نے کہا امیر المؤمنین نے۔ پوچھا کیوں کاٹا؟ کہا کہ چوری کی سزا تھی اس لیے کاٹا۔ کہ جس نے تیرے ہاتھ کو کاٹا اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اب اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف، لمبی فہرست شروع کی، تعریف پل باندھنے لگا۔ صحابہ اور تابعین جو تھے انہیں تعجب ہوا کہ جس ذات نے تیرے ہاتھ کو کاٹا کہ اس کی تو تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس نے کہا کہ کمی تو میری تھی، لیکن جس ذات میں فضیلت ہے وہ تو برحق ہے، وہ تو پوری دنیا جانتی ہے، تو کیا میرے ہاتھ کے کاٹنے کی وجہ سے کیا ان میں کمی آئے گی؟ کمی تو میری تھی کہ جو ذات ان کی ہے، جو عظمت اللہ نے عطا کی، سرکار نے جو ان کی توصیف بیان کی، یقیناً وہ تو حق ہے اور ہے تو میں اس کو برملا اس کو بیان کروں گا۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت علی کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے جس چور کا ہاتھ کاٹا، جس غلام کا، اس کے باوجود بھی آپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے پاس گئے، شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور جو ہاتھ دوسرے ہاتھ میں کٹا ہوا تھا آپ نے اس کے ہاتھ میں لیا اور کچھ پڑا، اس کے ہاتھ کو اسی میں جوڑ دیا۔
جوڑ دیا، اب اس کا ہاتھ ویسے ہی صحیح سالم ہو گیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی قوت سے بھی نوازا تھا، روحانی قوت سے بھی نوازا تھا، اور کرامت سے بھی نوازا تھا۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وہ ذات ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، علی کی محبت یقیناً ایمان کی علامت ہے، اہل سنت کی پہچان ہے، سب کچھ ہے، لیکن حضرت علی کی محبت کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جو ہے تمہاری مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ ایک قوم جو ہے اتنی آگے بڑھی کہ ان کی ماں پر تہمت لگا دیا، اور ایک قوم جو ہے یہودی اتنی آگے بڑھی کہ ان کے قتل کے در پر ہو گئے۔ تیرے تعلق سے بھی دو گروہ ہوں گے، یعنی ایک محبت میں حد سے تجاوز کر جائے گی، اور دوسری گروہ یہ ہوگی کہ جو ہے گستاخی میں حد سے تجاوز کر جائے گی۔ دونوں قوم دنیا میں آپ کو ملے گی۔ تو ہمیں اہل سنت والجماعت حضرت علی کی محبت سکھاتی ہے کہ نہ ہی حضرت علی کی محبت میں حد سے تجاوز کریں، نہ ہی ایسا ہو کہ گستاخی کر بیٹھے۔ آپ دیکھیں امام زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتحاف سعادت المتقین میں ایک روایت نقل فرمائی، اس سے آپ کو حضرت علی کی محبت کو کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض کے 4 کونے ہیں۔ اس حدیث کو یاد رکھیں، میرے حوض کے 4 کونے ہیں، اور ایک کونے میں ابو بکر ہوں گے، دوسرے کونے میں عمر ہوں گے، تیسرے کونے میں عثمان ہوں گے، اور چوتھے کونے میں علی ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ابو بکر کے پاس آئے کہ حوض کوثر سے اسے پانی پلایا جائے، اور وہ عمر سے بغض رکھتا ہو، یا جو ہے عثمان سے بغض رکھتا ہو، یا ایک کہ وہ علی سے بغض رکھتا ہو لیکن صدیق سے محبت کرتا ہو، وہ پانی پینا چاہیں تو صدیق اکبر سرکار فرماتے ہیں ابو بکر ہرگز اس سے پانی نہیں پلائیں گے۔ اور ایسے ہی حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، ایسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، ایسے ہی حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ جو علی سے محبت رکھتا ہو اور دوسرے میرے 3 سے بغض رکھتا ہو، علی ہرگز اسے میرے کوثر سے پانی نہیں پلائیں گے۔ تو محبت جو ہے اس طریقے سے آپ کو جو ہے بہت سنبھل کر اپنانی ہوگی۔ یقیناً ایسی محبت نہ کر جائیں کہ حضرت علی کی محبت تو آپ میں دل میں بٹھا لے لیکن دوسرے 3 شیوخ کے صحابہ کی گستاخی کر بیٹھو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے ہر صحابی جنتی ہے۔ علی کی محبت یقیناً ایمان کی علامت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جو ہے دوسرا ادنا صحابی ہو اس کی ہم گستاخی کر بیٹھے۔ کہ اہل سنت الجماعت کا موقف یہ ہے کہ ظاہری اگرچہ صحابہ میں اختلاف رہا ہو، اللہ نے انہیں آپس میں ملا دیا ہے، اور انہیں سے ہر معاملے کو اللہ نے درگزر فرما دیا ہے، اور یہ فرما دیا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ نے انہیں جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے، اب ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی صحابی پہ انگلی اٹھائیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے یقیناً حضرت علی کی محبت جو ہے اپنے دل میں بٹھائیں، حضرت علی سے محبت کریں، یقیناً حضرت علی سے بغض رکھنے والے سے بغض رکھیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت علی سے محبت کریں اور دیگر صحابہ کو جو ہے ان کی عظمت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں حضرت علی کی صحیح محبت جاگزی فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔